خوشپور پیرش سے بابو وکٹر سلواتر کا آپ سب کو سلام۔ 7 جنوری 2023 بروز ہفتہ۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل کی تلاوت بمطابق مقدس یوحنا 2 باب کی پہلی 11 آیات۔ اور تیسرے دن کانہ جلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ اور جب میں گھٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اور یسوع نے اس سے کہا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا؟ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور وہاں یہودیوں کی رسم طہارت کے لیے پتھر کے 6 مٹکے دھرے تھے، جن میں 2 یا 3 بت سماتے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ انہوں نے انہیں لبالب بھر دیا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ اب نکالو اور میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ۔ اور وہ لے گئے۔ جب میرے ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میرے ضیافت نے دلہا کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی مے خرچ کرتا ہے، اور معمولی اس وقت جب کہ سب خوب پی چکے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ نشانوں کا یہ شروع یسوع نے کانہ جلیل میں کیا، اور اس نے اپنا جلال دکھایا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔ کرسمس کے ایام میں 7 جنوری بروز ہفتہ کی تلاوتوں پر دھیان و گیان۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم مقدس ریمنڈ پینافورٹ کا یوم یادگار مناتے ہیں۔ آپ ولا فرانکا، بارسلونا، اسپین کے ایک چھوٹے سے علاقہ میں 1175 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی تعلیم بارسلونا اور بولونیا میں حاصل کی۔ بولونیا کی یونیورسٹی میں آپ کی ملاقات ایک ڈومینیکن کاہن مقدس ریجنلڈ سے ہوئی، جن کی تبلیغ سے آپ بہت متاثر ہوئے، اور 47 سال کی عمر میں 1222 میں ڈومینیکن جماعت میں شامل ہوئے اور ڈومینیکن لبادہ حاصل کیا۔ مقدس ریمنڈ نے اپنے دور میں اعتراض سننے والوں کے لیے ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے کلیسیا کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف گناہوں کی فہرست تیار کی اور ان گناہوں کے لیے کفارے کی فہرست تجویز کی، جسے بڑی قدر کی نگاہ سے قبول کیا گیا۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہم گناہ کے متعلق سنتے ہیں کہ گناہ مہلک بھی ہے اور غیر مہلک بھی ہے، لیکن جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے خدا اس کی حفاظت کرتا ہے اور شریر اسے چھو نہیں سکتا۔ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا چاہیے، وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے، وہ ہم کو بچائے رکھتا ہے۔ ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں۔ آج کی انجیل مقدس ہم مقدس یوحنا کی انجیل میں سے سنتے ہیں، جس میں خداوند یسوع مسیح کے پہلے معجزے کا ذکر ہے، یعنی کانہ جلیل کے بیاہ کا واقعہ، جہاں یسوع پانی سے مے بناتا ہے۔
خداوند یسوع مسیح کا پیارا شاگرد یوحنا ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے سامنے بہت سے معجزات کیے۔ وہ لفظ معجزات استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ نشانات کہتا ہے، جن میں مقدس یوحنا کی انجیل میں 7 معجزات کا ذکر ہے۔ اور مقدس یوحنا کا مقصد کیا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ان معجزات کو، ان نشانات کو سنتے ہیں، ہم ایمان میں مضبوطی پاتے ہیں اور ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے نام سے زندگی پاتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے پہلے معجزے کا ذکر ہے جو کانہ جلیل کی شادی میں کیا گیا۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب تکوین میں آدم اور حوا کی شادی کا ذکر ہے، اور بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشوہ میں ہم برے کی شادی کی ضیافت کے متعلق سنتے ہیں۔ کلام مقدس میں شادی خدا اور اس کی چنی ہوئی قوم کے درمیان عہد کے تعلق کا اظہار ہے۔ ہم کانہ جلیل کے واقعے کی بات کرتے ہیں۔ کانہ جلیل ناصرت کے قریب تھا، جہاں خداوند یسوع مسیح نے خود پرورش پائی۔ وہاں پر یسوع یہ پہلا معجزہ کرتا ہے جسے مقدس یوحنا کہتے ہیں کہ نشانوں کا شروع۔ اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کانہ جلیل میں یہ تیسرے دن ہوا۔ یہ تیسرے دن کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کے اقتباس سے پہلے کا حصہ پڑھیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نتھانیل کی ملاقات کا ذکر ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح نتھانیل کو حقیقی اسرائیلی کہتے ہیں، جس میں کوئی مکر نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح اس کو اس کے ماضی کے متعلق بھی بتاتے ہیں، اور نتھانیل خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نتھانیل کو کہتا ہے کہ تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ اس واقعے کے بعد تیسرے دن یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کانہ جلیل میں بیاہ میں شامل ہونے کے لیے جاتا ہے۔ شادی کا جشن ہے جس میں مے کم ہو جاتی ہے۔ یسوع کی ماں اسے ان کی مدد کرنے کے لیے کہتی ہے۔ یسوع اپنی ماں سے کہتا ہے، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا؟ میرا ہنوز وقت نہیں آیا۔ یسوع کے جواب سے لگتا ہے کہ شاید اس نے اپنی ماں کی بات کو اہمیت نہیں دی، لیکن اس کی ماں جانتی ہے کہ اس کا بیٹا کیا کر سکتا ہے۔ وہ خادموں کو کہتی ہے کہ جو کچھ یسوع ان سے کہے وہ کریں۔ وہ یسوع کے کہنے پر مشکوں میں پانی بھر دیتے ہیں، پھر وہ میرے ضیافت کے پاس لے جاتے ہیں۔ مقدس یوحنا ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ کہ ہم یسوع کی آواز کو سنیں۔ یسوع جو کچھ ہمیں کہتا ہے ہم اس کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ یقیناً وہ ہم سے بات کرتا ہے، وہ ہمیں بلاتا ہے، ہم اس کی سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اور جب ہم اس کی سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ صرف نتھانیل کی زندگی نہیں تبدیل ہوتی، بلکہ جو کانہ جلیل کے معجزے میں ہیں ان کی بھی زندگی تبدیل ہوتی ہے، وہ بھی خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں سکھاتی کیا ہیں؟ آج کی تلاوتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم یسوع پر ایمان رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں۔ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔
مقدسہ مریم ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم یسوع کے پاس آئیں، اس کی سنیں، اس پر عمل کریں، اور یقیناً وہ ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔